بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم آپ لوگ کو سنا رہے ہیں ایک لوگیت داستان، یعنی پرانے زمانے کی ہسٹری، یا اس کو ہمارا بلوچی میں بولتے ہیں قصہ۔ ناظرین، ہم لوگ کا اسٹوری اس طرح ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے شادی کر کے اس کا 3 بچہ تھا۔ تینوں بچوں میں اس کا 2 لڑکا اور 1 لڑکی ہوا تھا۔ تو چنانچہ بادشاہ کا جو کوئن تھا اور لڑکوں کا ماں وہ مر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنا بیٹی کو پڑھانے کے لیے اس کو ایک متوا یعنی ایک ملا کے پاس بھیج دیا کہ اس کو پڑھاؤ اور انسان بنا دو۔ ملا نے پڑھاتے پڑھاتے آخرکار ملا نے سوچا کہ یہ لڑکی بہت اچھا ہے۔ بعد میں اس کے ساتھ کچھ گپ شپ لگانے کے لیے بولا تو لڑکی نے اس کو ناراضگی ظاہر کیا۔ ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد پھر ملا نے سوچا کہ ابھی کچھ تدبیر کو سوچنا چاہیے۔ پھر ملا نے کیا کیا، ایک دن آیا بادشاہ کو بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو حج جانا چاہیے۔ تو پھر بادشاہ نے بولا کہ ہم حج کیسا جائے گا، میرا ایک بیٹی ہے، ابھی تک اس کا شادی خلاص نہیں ہے، تو میرے اوپر حج واجب نہیں ہے کہ ہم جائیں۔ بے شک ہمارے سر حج فرض ہوتا ہے، لیکن ایسے سچویشن میں ہم حج نہیں جا سکتے ہیں۔ تو ملا نے اس کو زیادہ بتانے کے بعد، کچھ حدیث وغیرہ سنانے کے بعد اس کو راضی کیا۔ چنانچہ بادشاہ حج میں چلا گیا۔ حج میں چلا جانے کے بعد بادشاہ نے جب لڑکی کا پورا مال وغیرہ زیور وغیرہ اس کے ماں وغیرہ تھے تو اس نے اس کو سب کو لوٹ کے اور ہڑپ لیے۔ پھر اس کے بعد ایک دن ملا نے ایک ترکیب سوچ کے آیا، دونوں بھائیوں کو بتایا کہ آپ لوگ کا بہن بہت بدچلن ہے اور اس کا کردار میرے کو اچھا نہیں لگتا ہے، ایسا کہ آپ لوگ کا باپ آ جائے اور پھر آپ لوگ کا باپ ایک بڑا بادشاہ ہے اور اس کا کچھ بدنامی ہو جائے، اس سے پہلے آپ لوگ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر دونوں لڑکوں نے چھوٹے تھے، گھبرا گیا، انہوں نے بادشاہ کو ملا کو پوچھا کہ ہم ابھی کیا کرنا چاہیے۔ تو ملا نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک آئیڈیا ہے، آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کو لے کے جائیں دور ایک جنگل میں، اس کو کاٹ کے پھینک دیں۔ چنانچہ وہ دونوں چھوٹے تھے، اس بات میں راضی ہو گئے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے بہن کو لے کے سیدھا ایک جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں دور جا کے انہوں نے اپنے بہن کو دیکھا کہ ہمارا اکیلا بہن ہے۔ انہوں نے بولا بے شک تم نے غلط کیا، لیکن ہم بھی اس کو تم کو ادھر مارنے کے لیے لایا، لیکن ہم ابھی تم کو نہیں مارتے ہیں، اللہ کے واسطے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تم دوبارہ ہم لوگ کا گھر میں نہیں آ جاؤ، جدھر آپ کا مرضی ہے چلا جاؤ، ہم لوگ کا نام نشان نہیں لیو، اور ہم لوگ ادھر سے کچھ جنگل میں خرگوش وغیرہ کو مار کے اس کا ہون دکھائیں گے اور اس کو۔ جی ناظرین، دونوں بھائیوں نے یہ بولا کہ ہم لوگ کچھ ایک خرگوش وغیرہ مار کے اس کا خون وغیرہ کچھ کپڑا میں لگا کے ملا کو دکھائیں گے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ چنانچہ دونوں بھائیوں نے ایسا کیا، کچھ خرگوش وغیرہ مار کے ملا کو دکھایا کہ ہم نے اپنے بہن کو مار دیا۔ تو پھر ملا نے سکھ کا سانس لیا اور اس کا کچھ سامان وغیرہ تھا وہ بھی ہڑپ لیا۔ اللہ کا قدرت ایسا ہو گیا کہ وہ لوگ کا بہن چنانچہ بہت دور چلا گیا، جنگل میں گھوم کے ہرن وغیرہوں کے ساتھ چلتے پھرتے بہت دور ہو گیا، اور اس جگہوں کو پار کرتے ہوئے دوسرا سرحد اور جگہوں تک پہنچ گیا، اور اس کے بال بہت لمبے ہو گئے، پورے اس کے جسم کو ڈانپتے رکھتے رہے۔ ناظرین، ایک دن وہ لوگ کا بہن ہرنوں کے ساتھ پانی ڈھونڈنے کے لیے بہت ایک جگہ میں ایک ٹیلے میں چڑھ کے وہاں وہ لوگوں نے ایک پانی پینے کے لیے گیا، تو یہ لڑکی بھی وہ ہرنوں کے ساتھ چلتے چلتے وہاں گیا۔ وہاں اس لڑکی کو ایک چرواہا نے دیکھا، تو چرواہا گھبرا کے حیران ہو گیا کہ یہ لڑکی کیسا ہے کہ ہرنوں کے ساتھ چلتا ہوا دکھاتا ہے۔ ناظرین، حقیقت میں یہ تو ایک قصہ ہے۔ چنانچہ اس نے جا کے اپنے علاقے کے بادشاہ کو بتایا کہ ہم نے ایک ایسا چیز کو دیکھا، ادھر پانی پینے کے لیے آیا تو لگتا انسان ہے اور لڑکی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے کسی کو بتائے بغیر اپنے اپنے گھوڑے میں سوار ہو کے 2-3 باڈی گارڈ کے ساتھ چل کے اس جنگل میں اس کے پیچھے کرتے ہوئے دیکھا کہ ہاں اس کے نشانات ہیں۔ چنانچہ چلتے چلتے بہت دور تک انہوں نے اس کو پا لیا اور اس کو اٹھا کے اپنا گھر میں لے کے آیا۔ جی ناظرین، اس کو پکڑنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنے گھر میں لے کے آ کے اپنے بہن لوگوں کے ساتھ اس کو بٹھایا، کپڑا وغیرہ دیا۔ چنانچہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھا کیونکہ وہ بادشاہ کا بیٹی تھا، اور اس بادشاہ کو بھی اس کا خوبصورتی کا پتہ ہو گیا۔ تو چنانچہ انہوں نے اس کو کیا کیا کہ اس لڑکی کو شادی رچانے کے ارادے میں اس نے
اپنے علاقے کے کچھ بزرگ لوگوں کو پوچھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ اس کا کچھ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بہن لوگوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں، ہم تم کو کچھ تدبیر بنائیں گے، تم اس تدبیر کو آزما کے دیکھیں کہ اس کا نسب کیسا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، جو بزرگ نے اس کو بتایا تو اس نے ایسا کر کے اپنے بہن لوگوں کو بولا کہ اس کو اپنے ساتھ میں کھیل کے روپ میں رچائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا بات کرے گے۔ بزرگ نے اس کو بتایا کہ آپ اپنے بہن کو بولیں کہ آپ لوگ 2 گڑیا لیں اور گڑیا کو لے کے آپ لوگ اس کا آپس شادی بنائیں، اور جو لڑکی ہے اس کا گڑیا کو آپ لوگ عورت بنائیں، اور اپنے بہن کو بولیں کہ وہ اپنے گڑیے کو مرد بنائیں اور دونوں کا ساتھ شادی رچائیں۔ شادی رچانے کے لیے اگر اس نے کچھ جہیز تھوڑا مانگ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کا نسب چھوٹا ہے، اگر اس نے اپنے گڑیے کی شادی کے لیے زیادہ جہیز طلب کیا تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا نسب بڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر اس لڑکی نے بہت ہی ڈھیروں مال اور مویشی اپنے گڑیے کی شادی کے لیے طلب کیے۔ تو پھر بادشاہ کے لڑکے کو پتہ چلا کہ یہ اچھا اور شہزادی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ شادی کیا۔ شادی کرنے کے بعد بہت ٹائم گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ کو خیال آیا اور اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا کہ اس کے آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو پھر بادشاہ کے لڑکے نے اس کو پیار سے سمجھا کہ بولا کہ آپ کے تو رشتہ دار ہوتے ہیں، چلو ہم آپ کو ملانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی دوران اس کا 3 بھی بچہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے راضی ہونے سے انکار کیا۔ آخرکار بادشاہ کو ایک بات پر اس نے رضامندی ظاہر کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ خود چلیں گے تو میں چلنے کے لیے راضی ہوں، نہیں تو آپ کے نوکر شوکر کے ساتھ میں چلنے کے لیے راضی نہیں ہوں کہ میرے ساتھ بہت پہلے ایسے معاملے پیش آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ خود چلیں گے۔ انہوں نے اپنے کاروان کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ساز و سامان کو اکٹھا کیا، اونٹ گھوڑے وغیرہ سب کچھ نوکر چاکر کو جمع کر کے سفر کے لیے گامزن ہونے لگے۔ تو چنانچہ وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ جا رہے ہیں تو اس نے وزیر کو بادشاہ کے ساتھ مل کے اس کو بولا کہ آپ کیا پاگل ہیں کہ ایک باہر کے عورت کے ساتھ ابھی اپنے ملک چھوڑ کے دوسرا جگہ گھومنے کو جا رہے ہیں، اپنے بادشاہ حیت کو ٹھکانے پر لگا رہے ہیں۔ چنانچہ وزیر نے بولا اس کام کے لیے ہم لوگ صحیح ہیں، ہم آپ کے نوکر کے چاکر کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ہم لوگ کا کام ہے، آپ ادھر بیٹھیں اور آرام کریں، ہم لوگ آپ کے شہزادی کو لے کے جا کے اس کے باپ اور رشتہ داروں کو ملا کے واپس لائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ کی سوچ چھوٹی تھی اور انہوں نے وزیر کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے رضامندی ظاہر کیا۔ دوسرے دن سفر شروع ہو گیا، وہ لوگ بہت دور چلے گئے۔ ایک دن ان لوگوں کو رات ہو گیا تو رات کو سب لوگ اپنے سامان رکھ کے ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ آخر رات کی فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر نے آہستہ آہستہ شہزادی کے ساتھ آنے کے لیے دوستی اور ہاتھ بڑھانے کے لیے آ گیا، تو وہ شہزادی نے بچوں کے ساتھ اس کو بہت انکار کیا۔ پھر وزیر نے بولا کہ ہمارے ہاتھ میں خنجر ہے، ہم آپ کے بچے کو قتل کر دیں گے اگر آپ رضامندی نہیں ظاہر کریں گے میرے ساتھ دوستی کے لیے۔ تو اس نے بولا کوئی حرج نہیں ہے میرے کو بچے کے لیے، لیکن ہم اپنے عزت کو داؤ پر نہیں لگاتے ہیں۔ چنانچہ وزیر نے کیا اس کا ایک بچے کو قتل کیا۔ صبح انہوں نے اس بچے کو دفن کر کے دوسری طرف منزل کو جاتے جاتے دوسری رات ہو گیا۔ ناظرین، پھر دوسری رات میں وزیر نے پھر وہی حرکت کو دوبارہ دہرا دیا، تو عورت نے اس کو پھر انکار کر دیا اور اس نے پھر خنجر نکال کے بولا کہ میں آپ کی دوسرے بچے کو مار دیں۔ تو اس نے بولا کیا حرج ہے اس میں، یہ تو آپ کے بادشاہ کے بچے ہیں، لیکن ہم اپنے عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتے ہیں۔ چنانچہ عورت نے اس کو اپنے ہاتھ آنے سے اس کو نہیں چھوڑا اور بادشاہ نے دوسرے بچے کو بھی قتل کر کے اس کو دفن کیا۔ چنانچہ تیسری رات ہو گئی، تو تیسری رات ناظرین جب منزل قریب پہنچتے ہی پھر وزیر نے وہی بات کو دہراتے ہوئے اس کے ساتھ رات کو وہی آزمانے کے لیے آیا۔ تو پھر عورت نے اس کو انکار کر کے بولا کہ میں اپنے بات پہ مکر نہیں جاؤں گا، چاہے تو آپ بھی میرا جان لے لیں کہ میں اس کے لیے رضامند ہوں، لیکن اپنے عزت کو لوٹنے کے لیے رضامند نہیں ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے تیسرے بھی اس کے بادشاہ کے بچے کو قتل کر کے دفن کیا۔ پھر چوتھے رات میں ناظرین اس کے ساتھ کچھ سہارا نہیں بچا، تو وزیر نے جبراً اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس کے ساتھ چھڑنے لگے۔ تو عورت نے بولا چلو اگر ابھی تم
میرے کو نہیں چھوڑتے ہیں تو میرے کو تھوڑا ٹائم دیں تاکہ ہم جا کے کچھ وضو وغیرہ لے کے آ جائیں۔ تو چنانچہ انہوں نے بولا کہ شاید تم بھاگ جائیں گے، ابھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بولا نہیں، ہم نہیں بھاگیں گے، اگر آپ کو اس میں میرے کو بھاگنے کو شک ہے تم ایک رسی کو پکڑ کے میرے پاؤں میں بند کرو، میں تھوڑا دور میں جا کے اپنے وضو وغیرہ تیار کر کے پھر دوبارہ آؤں گا۔ چنانچہ وزیر نے ایک مضبوط رسی اس کے پاؤں میں بند کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ رسی کو لمبا کر کے وہ رات کے تاریکی میں بہت دور چلا گیا۔ آخر وہ دور جا کے ایک رسی کو ایک لکڑی میں بند کر کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ ناظرین، اس لڑکی وہاں سے فرار ہو کر چلا گیا تو وزیر نے اس ساز و سامان کو لے کے سیدھا اس کے باپ کے دربار میں گیا اور بتایا کہ ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے تو آپ کی بیٹی نے تینوں لڑکی کو رات ایک ایک لڑکے کو اپنے مار کے آخر رات میں وہ فرار ہو گئے اور ہم لوگ کے ساتھ نہیں آئے اور وہ لوگ ادھر ہی بیٹھے رہے تھے۔ چنانچہ اس کا بیٹی نے ادھر سے جنگل کا راستہ اختیار کیا کیونکہ وہ پہلے ایک بار بھی بھاگ چکا تھا۔ ناظرین، حقیقت میں یہ اسٹوری بہت ہی کڑک اسٹوری ہے، اس کے لیے اگر لمبا ہو گیا تو آپ لوگ سننا پڑے گا کیونکہ اس کا رزلٹ آخر میں آپ لوگ کو ملے گا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ چلتے چلتے بہت دور چلا گیا۔ وہاں دوسرے ایک علاقے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اور اس کے ماں وہاں زندگی کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، بولتا ہم جنگل میں آیا ہیں، ہم نے راستہ اپنا بھٹک دیا ہے اور ہم کو کچھ ہیلپ کرنا چاہیے، ہم آپ کے کام میں کچھ ہاتھ بٹائیں گے۔ انہوں نے وہ لوگ کے ساتھ لکڑی اکٹھا کر کے روٹی بنانے اور وہ لوگ کا لسی بنانے اور وہ لوگ کا کچھ ہاتھ کام میں کرنے کے لیے وہ لوگ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ چنانچہ 2-3 دن گزرنے کے بعد لڑکی نے موقع پا کے ایک دن اس چرواہے کا مرد والا کپڑا ایک جوڑا چوری کر کے رات سے ادھر سے فرار ہو گیا۔ انہوں نے کپڑے ڈال کے سیدھا اپنے باپ کے دربار کی طرف آنا شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ دوسرے تیسرے دن میں ادھر پہنچ گیا، دیکھا کہ بادشاہ کا دربار بھی لگا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے جو پرانے اس کا جو عورت کا مرد تھا یعنی اس کا داماد تھا اس کو بھی بلا لیا ہے کیونکہ وزیر نے اس کو پورا معاملہ اور قصہ سنایا اور ملا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے اس کو پڑھایا تھا۔ ناظرین، حقیقت میں یہ ایسا ہو گیا کہ یہ لڑکی بھی اس دربار میں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد وہ وزیر نے اس کے داماد کو بھی بلایا تھا اور وہ لوگوں نے اپنا مسئلہ مسائل کو بھی بیان کیا تھا اور یہ بھی فقیر کا کچھ لباس بنا کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تو بادشاہ نے بولا کہ اس دیوان میں کوئی آدمی ایک قصہ سنائے۔ چنانچہ سب آدمی نے قصہ سنانے کے لیے کچھ بات نہیں کی۔ آخر اس درویش کا باری آیا تو درویش نے بولا میں قصہ ایک شرط پہ سناؤں گا، جتنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تم جب تک میرا قصہ خلاص نہیں ہو جائے گا ایک آدمی کو ادھر سے اٹھنا نہیں چاہیے۔ تو بادشاہ نے اس کا شرط کو منظور کیا اور پورے دربار کے راستے وغیرہ بند کر دیے۔ تو پھر درویش نے اپنے قصے کو سناتے ہوئے شروع کیا۔ ناظرین، وہاں سے کہ وہ بولتا کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ حج پہ چلا گیا، انہوں نے اس کا 3 بیٹا 3 اس کے لڑکے تھے، لڑکوں کا اور ایک لڑکی تھا اور اس کا ماں مر گیا تھا۔ بادشاہ کا ساتھ ایک ملا تھا، ملا نے اپنے لڑکی کو پڑھانے کے لیے دیا، پڑھانے کے بعد ملا نے بادشاہ کو اس بیٹی کا باپ کو حج میں بھیجا۔ حج میں جانے کے بعد آیا، اس کا بولا اس کا بیٹی فرار ہو گیا، پھر اس کا بیٹی دوسرا چلا گیا دوسرے ملک میں دوسرا بادشاہ کے ساتھ۔ وہ دوسرے چرواہے نے دیکھا، انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ نے اپنے گھر میں لے کے گئے، وہاں انہوں نے اس کے ساتھ شادی کی، اس کا 3 بچہ ہو گیا۔ 3 بچہ ہونے کے بعد پھر ایک دن وہ بادشاہ نے وزیر کے ساتھ اپنے خاندان کے سب شہزادی کو بھیج دیا اس کے باپ کو ملنے کے لیے۔ راستے میں اس کا 3 بچہ وزیر نے مار دیے ایک ایک رات کر کے۔ اس نے پورا اسٹوری سنایا، سنانے کے بعد پھر آخر تک آیا اور پہنچا اور نتیجہ میں بولا کہ یہ بندہ ابھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کیا، تو پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں کو دربار میں حکم دیا کہ اس میں ملا اور وزیر ہیں اس کو کڑی سزا دینا چاہیے۔ ناظرین، آج کا یہ اسٹوری آپ لوگ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ اچھا لگا۔ اگر اچھا لگا اپنا فیڈ بیک ہم لوگ کو ضرور دیں۔ ڈیلی ہم سفر کو اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، بنے رہیں، دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔